الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بہت شکریہ ادارے کے منتظمین کا، ہمارے حضرات کا، ہمارے بڑوں کا، اور بعض اداروں میں جا کر اس وجہ سے بھی خوشی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی زاویے سے ہمارا اس ادارے سے تعلق ہوتا ہے یا پھر ہمارے بڑوں کا اس ادارے سے تعلق ہوتا ہے، تو اس نسبت سے ہمیں روحانی اور قلبی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے مسرت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہاں آ کر مجھے خبر ملی، اطلاع ملی کہ ہمارے تایا جان نے بھی یہاں سے پڑھا ہے کسی زمانے میں، اور ہمارے ایک بڑے بھائی نے بھی یہاں سے کسی وقت 1 سال پڑھا ہے۔ ہم تو نہیں پڑھ سکے، نہیں پڑھ سکے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں پڑھ سکے، یہاں نہیں پڑھ سکے۔ بہرحال اس نسبت سے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور پھر اس حوالے سے کہ میرا اپنا مزاج، اپنی طبیعت، اپنی خوشی اسی بات میں ہوتی ہے کہ علماء کرام کے بیچ میں اٹھنا بیٹھنا ہو، اپنے طلباء ساتھیوں سے، بھائیوں سے، دوستوں سے کچھ گفتگو کا، کچھ بات چیت کا موقع ہو، کچھ یہ ہم سے سیکھیں، کچھ ہم ان سے سیکھیں، اور یہ سیکھنے سکھانے کا، تعلیم و تعلم کا سلسلہ اس نسبت سے ہمارے بیچ میں جڑا رہے اور قائم رہے۔ اس وجہ سے آج یہاں باوجود مصروفیت کے آنے کے بے حد مسرت و خوشی ہے۔ 2-3 باتیں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اگر 2-3 سے باتیں زیادہ ہو گئیں تو پیشگی معذرت چاہتا ہوں، معاف کیجیے گا۔ ماحول ہے، تقریب ہے، پروگرام ہے، طلباء کرام کے تقریری مقابلوں کا، سوال و جواب کا، ہمارے سامنے کچھ ملک پاکستان کے حالات و تاریخ کے حوالے سے بھی طلباء کرام سے سوالات ہوئے، اور بڑے تگڑے و مشکل سوالات ہوئے، جن میں سے بعض سوالات کے جوابات ہمارے پاس بھی نہیں تھے، لیکن طلباء نے ان کے جوابات دیے اور اس پر بھی بے حد خوشی ہوئی۔ تو اسی نسبت سے میں کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زبان کی اہمیت سے کون ناواقف ہے؟ کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جو بول نہ سکتا ہو، جسے گفتگو نہ آتی ہو، کیونکہ دعوت و تبلیغ میں، دعوت دین کے میدان میں زبان اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہے۔ ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مثال ملتی ہے کہ زبان میں لکنت تھی۔ تو کسی موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست فرما لی کہ یا اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ نبوت سے سرفراز فرما دیجیے، کیونکہ ان کی زبان میں لکنت نہیں ہے۔ تو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ بھی میری تائید فرمائیں گے، تو فرعون تک، قارون تک اور اس کے حواریوں تک پیغام پہنچانا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس بات کو بخوبی محسوس فرما رہے تھے کہ زبان میں کمزوری، زبان کی لکنت، یہ دعوت دین کے میدان میں کوئی خاطر خواہ، سود مند یا فائدہ مند چیز، بات نہیں ہے۔ تو زبان کی اہمیت تو یہ ہے۔ اسی میں پھر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی ہے اور گویائی کی طاقت بھی عطا فرمائی ہے، لیکن زبان میں سلاست نہیں ہے، روانی سے گفتگو نہیں ہو سکتی، تو بھی دعوت دین کے میدان میں وہ زبان زیادہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے، آپ کے کئی سیاستدان ایسے ہیں جنہوں نے لاکھوں روپے صرف اس بات کے اوپر خرچ کیے ہیں کہ ہم مائک کے سامنے آ کر گفتگو کریں تو ہم کر سکیں۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ لوگ گفتگو کرنا سکھاتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنے معافی ضمیر کے اظہار کیسے کرنا ہے، لوگ ہمیں بتاتے ہیں، اس کے ماہرین موجود ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جی آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو اس دلیل کو آپ نے اپنے مقدمے کے اوپر کیسے فٹ کرنی ہے۔
آپ کی بات کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے؟ لوگ بتاتے ہیں کہ جی آپ کی بات کا لیول کیا ہونا چاہیے، اس میں جملے اور الفاظ کیسے ہونے چاہیے۔ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ کہاں آپ کی آواز اٹھنی چاہیے اور کہاں آپ کی آواز پس رہنی چاہیے۔ ایک کمزور سی بات اگر اونچی آواز میں کہہ دی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی دلیل ثابت ہوگی، اور میں اور آپ کیا اپنا مقدمہ شائستگی کے ساتھ پیش کر رہے ہوں گے؟ لیکن ایک مدلل بات اگر دھیمے لہجے کے ساتھ میں اور آپ پیش فرمائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دھیمے انداز کے ساتھ مضبوط بات کہہ دی تو وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گی، اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا؟ بالکل اثر ہوگا۔ آپ امت کے پائے کے مقررین کو سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کہاں اپنی آواز کو اونچا فرماتے تھے اور کہاں ان کی آواز بالکل ہلکی ہو جاتی تھی۔ وہ کون سی بات ہوتی تھی جس کو وہ باقاعدہ مدلل انداز کے ساتھ بیان فرماتے تھے، اور وہ کون سی بات ہوتی تھی جسے آپ روانی میں سرسری نظر سے آپ اس پر سے گزر جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ سیرت کے حوالے سے آپ کے کئی پہلوؤں کو بیان فرماتے ہیں، لیکن کیا سیرت النبی میں آپ کا یہ پہلو نہیں ہے کہ آپ مقرر بھی تھے، آپ خطیب بھی تھے، آپ گفتگو کرنے کے ڈھنگ جانتے تھے؟ وہ جو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کرنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ہر صحابی رسول ہم میں سے آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا، اور آپ کی گفتگو میں یہ اثر تھا، یہ تاثیر تھی کہ آپ ہماری توجہ حاصل کر لیا کرتے تھے۔ پھر صحابہ کرام میں ایک صحابی رسول ہیں، انصاری صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی، جنہیں ابتداء میں خطیب انصار کہا جاتا تھا اور بعد میں پھر خطیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب ان کو ملا تھا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز قدرتی طور پر اونچی تھی۔ آپ حضرات نے اگر قرآن کریم کے آخری پاروں کی تفسیر پڑھی ہے تو سورہ حجرات میں وہ جو آیت آتی ہے یغضوا من ابصارہم، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اس سے بھی پہلے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ثابت بن قیس گھر سے باہر ہی نہ نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا تھا ثابت کدھر ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہے تو میرے پڑوسی، لیکن مجھے نہیں معلوم بیمار ہیں یہ کیا مسئلہ ہے، میں پتہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ گھر تشریف لے گئے، ثابت بن قیس اپنا چہرہ اپنا منہ نیچے کر کے بیٹھے ہیں، فکر مند ہیں۔ انہیں بیدار کیا، ان سے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ فرمانے لگے میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ جی کیسے ضائع ہو گئے؟ قرآن کریم نے لکھا ہے، قرآن کریم نے بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر آواز اونچی ہو گئی ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو میری آواز تو ویسے ہی اونچی ہے، کتنی دفعہ اونچی آواز میں اللہ کے رسول کی خدمت میں ہماری گفتگو ہوئی ہے، قدرتی طور پر آواز اونچی ہے، میں کیا کروں؟ حضرت سعد بن معاذ پہ پریشان ہوئے، واپس تشریف لائے، اے اللہ کے رسول ثابت بن قیس یہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جاؤ ان کو بتاؤ تم جنتی ہو یار، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہارے اعمال ضائع کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تم سے تھوڑی فرمایا تھا۔ اس کے بعد ثابت بن قیس آنا شروع ہوئے۔ تو ثابت بن قیس، صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا کوئی پروگرام، کوئی جلسہ، کوئی تقریب، کوئی نشست، کوئی مجلس ثابت بن قیس کی تقریر سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ کسی کی گفتگو ہو یا نہ ہو، ثابت بن قیس کی گفتگو ضرور ہوتی تھی۔ بعض ایسے بھی حالات ہیں کہ مدینہ منورہ کے ماحول میں یہود نے، مشرکین نے آ کر کوئی سوال کیا، اعتراضات کیے اسلام کے حوالے سے،
پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کے حوالے سے، دین کے حوالے سے اللہ کے رسول نے ثابت بن قیس کو اشارہ فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اٹھو اور جواب دو۔ وہ اٹھے اور انہوں نے جواب دیے۔ تو حضرت ثابت بن قیس کے حالات پڑھیے، انہیں اپنا نمونہ بنائیے، ان کو پڑھیے وہ کس طریقے سے اپنی گفتگو فرمایا کرتے تھے، اپنا مقدمہ کس انداز کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا کرتے تھے، گفتگو کیسے کی جائے، الفاظ اور جملے شائستہ ہوں۔ یہ پہلا اصول ہے گفتگو کرنے کا، بے ڈھنگ جملہ استعمال نہ ہو، بے ڈھنگی گفتگو نہ ہو۔ ایک بات اگر دھیمے انداز سے کرنے کی ہے، اسے آپ اونچی آواز میں کریں گے، یہ بھی کوئی ڈھنگ والا انداز نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کون سی بات اونچی آواز میں کہنی چاہیے اور کون سی بات پس انداز میں کہنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انداز انتہائی آسان ہو۔ میں نے ایک دفعہ ایک جامع مسجد تھی اور ہمارے بہت بڑے ایک عالم دین تھے، اب مرحوم ہو گئے، انتقال فرما گئے، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے۔ فجر کی نماز کے بعد درس قرآن دے رہے تھے تو میں نے ان کو سنا، وہ کسی آیت میں، شاید سورہ اعراف تھی یا کون سی سورت تھی، بہرحال کسی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے، اس کا مفہوم سمجھاتے ہوئے، وہ کسی ایک لفظ کو لے کر اب اس کے مختلف تراجم وہ فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اگر یہ مفعول مطلق ہوگا تو اس کا معنی یہ ہوگا، اگر یہ مفعول بھی ہوگا تو اس کا معنی یہ ہوگا۔ اور میں وہاں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں یہ کہاں مفعول جانتے ہیں، یہ کہاں فاعل جانتے ہیں، انہیں مطلق کا کیا پتہ ہے، انہیں مفعول بھی اور مفعول فی کا کیا پتہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں ہم نے کیا کہنا ہے۔ ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کمال یہ نہیں ہے کہ آپ نے کس مجلس میں کس شخص کے سامنے کیا گفتگو کرنی ہے اور کون سی بات کہنی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کمال یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے کون سی بات نہیں کہنی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کمال یہ نہیں کہ میں نے کیا کہنا ہے، کمال یہ ہے کہ میں نے کیا نہیں کہنا، کیونکہ انسانی فطرت ایسی ہے، انسان کے جذبات ایسے ہیں، یہ چاہتا ہے کہ میرے سینے میں جتنا علم ہے وہ سارے مجلس میں چھوڑ کے میں چلے جاؤں، لیکن ہر بات تو وہاں کہنے کی نہیں ہوتی نا۔ اگر تعلق زبان کا ہے تو زبان سے کیا صرف کلاسوں میں بیٹھ کر تدریس کی جاتی ہے؟ نہ، زبان کے استعمال کلاسوں میں بھی ہوتا ہے، زبانوں کا استعمال ممبر و محراب پر بھی ہوتا ہے، زبانوں کا استعمال اصلی جامعات میں بھی ہوتا ہے، زبانوں کا استعمال ایوانوں میں بھی ہوتا ہے۔ ابھی فاروق صاحب یہی فرما رہے تھے کہ ایوانوں تک جانا ہے ممبر و محراب سے نکل کر، تو ایوانوں میں بھی زبانوں کا استعمال ہوتا ہے، زبان کا استعمال اسٹیجوں پر بھی ہوتا ہے۔ ایک دینی ادارے اور مدرسے کے طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ اسے اس بات کا بخوبی علم ہو کہ میں کس ماحول میں جی رہا ہوں، میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے حالات کیا ہیں، لوگوں کے مسائل کیا ہیں، لوگوں کی مجبوریاں کیا ہیں، حالات حاضرہ کے ایشوز اور مسائل کیا ہیں، کہ تاکہ اگر کسی جگہ مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملے تو مجھے پتہ تو ہو کہ میں نے موضوع کیا رکھنا ہے۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ دعوت دین کا یہ اصول ہے کہ آپ جہاں گفتگو فرمائیں آپ کو کم از کم معلوم یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کا موضوع کیا ہو۔ آپ خواتین سے بات کریں گے تو وہاں آپ کا موضوع کچھ اور ہوگا، آپ مردوں سے بات کریں گے تو وہاں موضوع کچھ اور ہوگا، بچوں سے کریں گے تو موضوع کچھ اور ہوگا، تاجروں کے سامنے گفتگو کا موقع ملے گا تو اس کا موضوع کچھ اور ہوگا، اگر اساتذہ کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع ملے گا تو اس کا انداز کچھ اور ہوگا۔ تو اس لیے میرے دوستو گزارش یہ ہے کہ ہم نے گفتگو کرنے کا انداز سیکھنا ہے، اور گفتگو کرنے کا انداز ممبر و محراب کا کیا ہونا چاہیے وہ ہمیں سیکھنا ہے۔
ہمارے اداروں میں تقریری مقابلوں میں کیا انداز ہونا چاہیے وہ بھی ہمیں سیکھنا ہے، اور وہ تو آپ سیکھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، ہم سن رہے تھے کافی دیر سے۔ اسی طریقے سے کلاس میں تدریس کا میرا انداز کیا ہونا چاہیے، ہمیں وہ بھی سیکھنا ہے تاکہ ہم مدرس بھی بنیں۔ عوامی میدانوں میں، اسٹیجوں کے اوپر یا درس قرآن کی مجلس میں ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، ہمیں وہ بھی سیکھنا ہے۔ اب یہ والی بات، اس کو آپ ایک دعوت فکر سمجھ لیں تو شاید میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا کہ حضرت مفتی عتیق الرحمن صاحب شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شہید اسلام مولانا محمد اسلم شیخ عبوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں ہمارے بزرگ، میرے استاد بھی تھے، اور دونوں کی شہرت ہمارے اس پاکستان میں، خاص طور پر کراچی میں، درس قرآن کریم کے حوالے سے بے پناہ تھی، بہت زیادہ تھی۔ ہم نے کراچی شہر میں یہی دیکھا ہے کہ یہاں درس قرآن کے حوالے سے اگر شہرت ملی ہے تو یا تو مفتی عتیق الرحمن صاحب شہید کو ملی، یا پھر مولانا محمد اسلم شیخ عبوری رحمہ اللہ کو ملی، یا پھر ڈاکٹر اسرار مرحوم کو ملی۔ آج یہ تینوں حضرات ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان بزرگوں کے چلے جانے کے بعد یہ ایک زبردست خلا ہے جو آج تک پر نہیں ہو سکا۔ کیا میں اور آپ صرف تقریریں کرتے رہیں گے، یا دائی بن کر میدان میں کود کر کام کرنے کی کوشش بھی فرمائیں گے؟ کیا صرف تقریری مقابلوں میں حصہ لے کر اپنی ایک ذمہ داری پوری کر کے کنارہ کش ہو جائیں گے، یا پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عوامی میدان میں زبان کے استعمال کا ڈھنگ اور انداز اور اسلوب کیا ہونا چاہیے؟ میرا تعلق ایک مسجد کے ساتھ بھی ہے اور عصری جامعہ کے ساتھ بھی ہے۔ ہماری عصری جامعات کا اسلوب بالکل مختلف ہے۔ اب وہاں اگر میں آپ حضرات میں کسی کو دعوت دوں اور ان سے کہوں کہ جی آپ اگر وہاں گفتگو فرمائیں اور گفتگو کا انداز وہی ہو جو ابھی یہاں طلباء کرام کا تھا، تو یہ تو وہاں چلتا ہی نہیں، وہ تو ایک ایک کر کے پورا ایوان خالی ہو جائے گا۔ اور یہ والا اسلوب تو ہماری کراچی کے مساجد میں بھی بدقسمتی سے نہیں چلتا۔ پھر دوسری طرف ہمارے سامنے میڈیا بھی ہے، یہ سامنے آپ دیکھیں نا، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، اور یہ ایک نوجوان سامنے بیٹھا ہے، یہ بھی حالات حاضرہ کے حساب سے یہ بھی ایک اسلوب ہے کہ ہر شخص کی تصویر بھی بن رہی ہے، وہ بھی اپنے پاس محفوظ رکھیں گے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس چیز سے آگے نہیں بڑھنا؟ آپ کے میڈیا کے اوپر کتنی آوازیں تھیں جو ختم ہو گئی ہیں، کیا وہ بھی ایک خلا نہیں ہے؟ میں ایک دفعہ اس بات کے اوپر تحقیق کر رہا تھا کہ ہمارے ملک کا کتنا نوجوان، کتنے بچے ہیں جو دینی اداروں میں، دینی مدارس میں پڑھتے ہیں، تو وہ بمشکل 2% تھے، بمشکل 2%، یعنی کل پاکستان کا 2% افراد وہ دینی اداروں میں ہیں، 98% باہر ہیں۔ یہ جو 98% ہیں، اس میں پولیس والے بھی ہیں، اس میں سیاستدان بھی ہیں، اس میں جہازوں کے پائلٹ بھی ہیں، اس میں انجینئر بھی ہیں، اس میں اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اساتذہ بھی ہیں، وہاں کے اسٹوڈنٹس، طلباء بھی ہیں، میں خواتین بھی ہیں، ان میں باقی بچے بھی ہیں، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے، ڈاکٹر شاکٹر، وہ سارے ہیں۔ وہاں نہیں جانا، وہاں بات نہیں کرنی، اس میدان میں جا کر بات نہیں کرنی۔ تو دعوت فکر یہ ہے کہ تقریر کرنے کا انداز نہیں سیکھنا ہے، صرف گفتگو کرنے کا انداز سیکھنا ہے، صرف تقریر کرنے کا انداز نہیں سیکھنا، بلکہ گفتگو کرنے کا انداز سیکھنا ہے۔ میری شاید پرسوں ترسوں بات ہو رہی تھی تو میں نے عرض کی کہ مفتی عتیق الرحمن صاحب شہید رحمہ اللہ پر تو ہم بہت زیادہ حیران ہوتے تھے۔ حضرت مفتی صاحب بیک وقت ہم نے ان کو دیکھا، وہ جہادی تنظیموں کے اسٹیج کے اوپر بھی گرج رہے ہوتے تھے، اور دعوت تبلیغ کے میدان میں ان کے محراب و ممبر سے بھی وہ بیان فرما رہے ہوتے تھے۔
ان کو دونوں طرح کا اسلوب آتا تھا. ان کو کسی عصری جامعہ میں لے گئے، وہاں بھی ان کو گفتگو کرنے کا انداز آتا تھا. درس قرآن کا انداز بھی ان کا انتہائی نرالا اور شاندار تھا. تو یہ وہ حضرات ہیں جو ہمارے سامنے بطور معیار اور نمونے کے موجود ہیں. ہمارے سامنے اس معیار اور اس نمونے کے اوپر تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے دو چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں، بلکہ سمجھ لیں کہ ایک چیز بہت زیادہ اہم ہے. وہ یہ ہے کہ مطالعہ ہمارا وسیع ہو. ہم پڑھیں، خاص طور پہ سیرت کو پڑھیں. غضب یہ ہے کہ ہمارے علماء اور ہمارے طلباء بھی سیرت کو نہیں پڑھتے. سیرت النبی کو پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو پڑھی ہے. اس سے انسان کا مطالعہ بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے. پھر ہماری تہذیب و ثقافت کو پڑھی ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ مشرق کی ثقافت کیا ہے اور مغرب کی ثقافت کیا ہے، تاکہ پتہ تو چلے کہ اسلام کیا کہتا ہے، مذہب کی اور دینی جو ثقافت و تہذیب ہے وہ کیا ہے. وہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اور اسی کی روشنی میں جب مطالعے کا ذوق بڑھتا ہے تو پھر اس بات کا بھی بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے درمیان کے ایشوز کیا ہیں، ہمارے معاملات کیا ہیں، ہمارے آس پاس کے ایشوز کیا ہیں. اور ان ایشوز کے اوپر اگر ہمیں گفتگو کرنے کا موقع ملے تو کیا میں اس پر گفتگو کر بھی سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. میں کسی نہ کسی ناطے اس میں اپنا حصہ ڈال لوں، مجھے اس کا علم ہونا چاہیے. ایک مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آگے یہ کرسمس آ رہا ہے نا، 25 دسمبر، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ان کی ولادت کے دن بھی ہے، اور پھر یہ کہ کرسمس کا بھی ہے. تو کرسمس کے حوالے سے آپ مطالعہ فرمائیں کہ یہ کیا چیز ہے، اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے، عیسائیت کے اس حوالے سے بنیاد کیا ہے. حالات حاضرہ ہیں نا. آپ کو کبھی گفتگو کرنے کا موقع ملے تو آج کل کے حالات میں اس کو موضوع بنائیے. ربیع الاول کا مہینہ آئے تو سیرت کے موضوع کو اپنا موضوع بنائیے، عنوان کو. اسی طریقے سے ملک میں آپ یہ دیکھیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک مارکا چل رہا ہے، ایک بات چل رہی ہے. تو ختم نبوت کے حوالے سے میرا اور آپ کا مطالعہ اتنا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس قادیانیوں کے سوالات اور اعتراضات کے جوابات بھی ہوں. ہمارے پاس اپنے ختم نبوت کے حوالے سے مدلل ہمارے پاس گفتگو ہو. قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، حدیث رسول اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. دشمن کو پتہ ہوتا ہے، ہم مسلمانوں میں غضب یہ کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا. اسی طریقے سے خواتین کے پردے کے اوپر بعض اوقات گفتگو چل پڑتی ہے. تو خواتین کے پردے کے حوالے سے اس کو موضوع بنا کر آپ اپنی تحریر میں، آپ اپنی گفتگو میں اس عنوان کو موضوع بنائیں، اس کے اوپر گفتگو فرمائیں. تو حالات کے حساب سے جو ایشوز چل رہے ہیں ان ایشوز کا علم ہونا چاہیے، مطالعہ وسیع ہونا چاہیے، گفتگو میں شائستگی ہونی چاہیے، گفتگو میں روانی ہونی چاہیے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ مقرر بھی ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ مدرس بھی ہیں، آپ قرآن کریم کے درس کے حوالے سے دعوت دین میں ایک بہت بڑے داعی بھی ہیں. اور پھر دعوت دین کے میدان میں نے اور آپ نے دین کی نسبت سے جو کچھ سیکھا ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح کرنے کو، اس کو بیان کرنے کا موقع بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بار بار عطا فرماتے رہیں گے. بہرحال یہی کچھ معروضات تھیں جو کہ موضوع کی مناسبت سے عرض کرنا مقصود تھا. اللہ کریم مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.